السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہمارے سامنے ایک اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں مسجدوں کے اندر جو ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، کہیں پر پلاسٹک کی، کہیں پر کپڑے کی، کہیں پر کسی اور چیز کی، ان ٹوپیوں کو رکھنا یا ان کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے سطر کو چھپائے، اور سطر کا چھپانا نماز میں فرض ہے۔ اور سطر چھپانے کے لیے جو اصل سطر ہے وہ انسان کی ناک سے لے کر اور اس کے گھٹنوں تک ہے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ انسان جتنا اپنا جسم دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو رب العالمین تو احکم الحاکمین ہے، ملک الملوک ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے تو ہمیں اور زیادہ مہذب انداز میں جانا چاہیے۔ تو اس کے لیے کرتا بھی ہو، پائجامہ بھی ہو اور سر بھی ڈھکا ہوا ہو۔ اگر مسئلہ ٹوپیاں رکھ کر لوگوں کے سروں کی حفاظت کا ہے تو معاملہ یہ بھی آتا ہے کہ پھر کرتے بھی رکھے جائیں اور شلوار بھی رکھی جائے، پائجامہ رکھا جائے، یعنی جو مرد ایک پاجامہ پہنتا ہے وہ بھی رکھا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کسی مسجد میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہاں پر کرتا بھی رکھا گیا ہو اور پاجامہ بھی رکھا گیا ہو، نہیں رکھتے، کیونکہ عموماً لوگ خود پہن کر آتے۔ تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا کرتا اس کا ہو، پاجامہ بھی اس کا ہو، ٹوپی بھی اس کی ہو، یہ تینوں چیزیں اپنے گھر سے پہن کر آئے۔ بلکہ یہاں تک کہا، بعض روایات میں آیا کہ بہتر یہ بھی ہے کہ ایک نماز پڑھنے والا وضو کرے اپنے گھر میں، اور جب نماز کے لیے نکلے تو باوضو ہو کر نکلے۔ اشارہ اس طرف تھا جتنی بھی چیزیں اس کو اوڑھنی ہے یا پہننی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے گھر میں پہن کر یا اوڑھ کر جائے۔ جب گھر سے قدم نکلے نماز کے لیے تو بس ذہن میں یہ تصور ہو، میں احکم الحاکمین ملک الملوک سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری مساجد میں آج بھی پلاسٹک کی، کپڑے کی ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں۔ کیا ان کا رکھنا صحیح ہے یا غلط؟ علماء کرام نے فرمایا ان کا مسجد میں رکھنا بہتر نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹوپی نمازی کی خود کی ہو، وہ خود اس کا مالک ہو۔ جب کپڑا اس کا ہے، پاجامہ اس کا ہے، قمیص اس کی ہے، تو ٹوپی بھی اسی کی ہونی چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، بلکہ اتنا ضرور کہوں گا کہ مسجدوں میں کسی ٹوکری میں یا طاق میں یا کسی اور جگہ پر ایک ساتھ جو ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں آج کے زمانے میں، یہ ایسی عادت ہے کہ اس کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ ایک رواج ہے، اس کو ترک کرنا چاہیے۔ بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر نمازی پوری طرح تیار ہو کر اپنے گھر سے نماز کے لیے تشریف لائے۔ اور دوسری وجہ، آپ نے جس ٹوپی کو اوڑھا بسا اوقات پلاسٹک کی ہوتی ہے، وہ سر کے اوپر کھڑی رہتی ہے، اور بسا اوقات چاروں طرف اتنا میل اس میں ہوتا ہے کہ وہ 70 سروں پر گھوم کر آپ کے پاس آئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہیں پر کوئی تولیہ یا صابن رکھا ہوا ہے اور آپ غسل کر رہے ہیں، آپ نے کہا تولیہ لے کر آئیں، وہ تولیہ تھوڑا پرانا سا ہو، آپ کہیں لیجئے، آپ جواب میں کہیں گے یہ تو پرانا ہے، نیا چاہیے۔ میں کسی اور کا تولیہ استعمال نہیں کرتا، نہ میں کسی اور کا صابن استعمال نہیں کرتا۔
لیکن جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو وہ ٹوپی جو 70 سروں پہ گئی اس میں پسینے کی بو الگ ہے، اور ممکن ہے پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب بو اس کے اندر آتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کئی لوگ استعمال کریں گے تو اس میں کئی لوگوں کی بو ایک ساتھ جمع ہوگی اور عجیب ایک کھن آئے گی۔ آپ کے دائیں اور بائیں فرشتے ہیں۔ میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں آج کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز یا لہسن یہ ایسے درخت ہیں جن میں بو آتی ہے کہ جو بھی کچا یہ کھائے، آپ نے فرمایا لا یقربن، وہ قریب نہ آئے مسجدنا، ہماری مسجد کے، یعنی ہماری مسجد کے وہ قریب نہ آئے جو بھی یہ دو درختوں کو کھا کر آئے، چاہے وہ لہسن ہو چاہے وہ پیاز ہو۔ وجہ بو آتی ہے۔ کیوں منع فرمایا؟ فرشتے مسجدوں میں رہتے ہیں، اور جس انسان کے منہ سے بو آتی ہو، چاہے وہ حقے کی ہو یا بیڑی کی ہو یا گٹکے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، جب انسان نفرت کرتے پاس میں نہیں بیٹھنا چاہتے تو وہ فرشتے جن کے اندر ذرہ برابر کوئی گندگی ہے ہی نہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اور ان کو کتنا برا لگتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم پیاز اور لہسن اور بیڑی اور سگریٹ اور اس کے ساتھ ساتھ گٹکا اور نشہ آور چیزیں کھا کر ڈائریکٹ مسجد میں نہ جائیں۔ جس طرح آس پاس کے نمازیوں کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف فرشتوں کو ہوتی ہے، اور جو حضرات فرشتوں کو تکلیف پہنچائیں گے یقیناً وہ گنہگار ہوں گے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو ٹوپیاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں، لا کر رکھ دی گئی، کتنے دن ہو گئے؟ یہ تو 6 مہینے ہو گئے۔ بعض جگہ میں نے خود پوچھا کہ آپ کے یہاں یہ ٹوپیاں ہیں اور لگتا ہے کہ بالکل ان کے اوپر کالا کلر ڈال دیا گیا، جو میل کچیل بھرا ہوا ہے، کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہتا ہے 1 سال، کوئی کہتا ہے 2 سال، کوئی 2.5 سال۔ جب وہ پھٹ جاتی ہے تب اس کو پھینک دیتے، دھونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ تو ایسی گندگی جس میں پسینے کی بو آ رہی ہو، ایسی چیز مسجدوں میں نہ رکھی جائے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمازی اپنے گھر میں وضو کرے اور چہرے کو صاف کر لے، ورنہ رہنے دے کرتا پاجامہ ٹوپی اور پوری طرح تیار ہو کر، اگر اللہ نے عطر بھی دیا ہے تو عطر کا استعمال کرے اور گھر سے پوری طرح تیار ہو کر دعائیں پڑھتا ہوا مسجد کی طرف آئے، اور دماغ میں ایک تصور ہو، اور وہ تصور یہ، میں اپنے مالک اور خالق سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آج کہیں بڑا آدمی آ جائے تو انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے اچھے والے کپڑے نکالنا، اچھی والی خوشبو، اچھا والا عطر، اچھا والا جوڑا، اچھے والے چپل اور جوتے، یہ ساری چیزیں گھروں میں ہو رہی۔ اور وہ رب جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، ملک الملوک، کون ہے وہ؟ جس نے کائنات کو بنایا، آپ کو اور مجھے بنایا، ساری مخلوق کو بنایا۔ جب ہم اس سے ملاقات کے لیے جائیں تو گندے اور گناؤنے کپڑوں میں، ایسے کپڑوں میں بو آ رہی ہو، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، جانور نہیں۔ ہمیں عقل دی ہے، جانوروں کی طرح بے عقلہ نہیں بنایا۔ ہمیں عقل سے کام لینا ہے، ہمیں پاک رہنا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا حصہ ہے، بلکہ آدھا ایمان ہے۔ ناخن کٹے ہوئے ہوں اور جہاں کے بال موڑنے یا کاٹنے کا حکم ہے وہ بھی کٹے ہوئے ہوں، اور کپڑوں میں زیادہ پسینے کی بو نہ آ رہی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شاندار نئے کپڑے ہوں، چاہے پرانے ہوں، پیمند لگے ہوئے ہوں، سلائی کی گئی ہو، جگہ جگہ پھٹے ہوئے ہوں، کوئی بات نہیں۔ اصل مقصد دھلے ہوئے ہوں، صاف ستھرے ہوں، ان میں کسی قسم کی بدبو نہ آ رہی ہو۔
یہ معیار ایک نمازی کا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ خلاصہ کلام یہ نکلا آج کے مسئلے کا کہ آج کے دور میں جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی جا رہی ہیں، خصوصاً عوام کو اس سے بچنا چاہیے، اور یہ ایک ایسی عادت ہے اس کو چھوڑنا چاہیے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ٹوپی اپنی ہو، کرتا بھی اپنا ہو، اور پائجامہ بھی اپنا ہو، اور باوضو ہو کر گھر سے مسجد کی طرف جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کہیں رکھی ہوئی ہے تو میں اس کو حرام نہیں کہتا، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اللہ عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔